السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، پہلی تراویح ہے، تو پہلے پارہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ اول کی ابتدا قرآن مجید کی عظمت اور اس کے مقصد نزول سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، مگر اس ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہو، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہوں۔ روحانی تربیت بھی اس انداز میں ہے اور فکری وضاحت بھی کہ ہدایت کا معیار قوم، نسل یا دعویٰ نہیں بلکہ تقویٰ اور عمل ہے۔ پھر قرآن انسان کے 3 کردار سامنے لاتا ہے۔ پہلا، مومن جو سچائی کو پہچان کر جھک جاتے ہیں۔ دوسرا، کافر جو حق سامنے آ جانے کے باوجود ضد میں رہتے ہیں۔ اور تیسرا، منافق جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل میں نفاق رکھتے ہیں۔ یہاں پر فکری تجزیہ کی جھلک بھی نظر آتی ہے اور اخلاقی نصیحت بھی کہ ایمان صرف زبان کا نام نہیں، دل اور عمل کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی خلافت کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اپنا نائب بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی مگر انہوں نے توبہ کی۔ اس واقعے میں توبہ کی اہمیت اور تکبر کی ہلاکت کا درس ہے، اور دوسری طرف یہ حقیقت بھی کہ انسان کو زمین پر ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر قرآن بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی مگر انہوں نے بار بار نافرمانی کی، احکام بدلے، انبیاء کی نافرمانی کی اور دین کو رسمی بنا دیا۔ یہاں قوموں کے اجتماعی زوال کا تجزیہ بھی ہے اور شکر اور اطاعت کی تاکید بھی۔ یہ پوری تاریخ مسلمانوں کے لیے آئینہ ہے کہ اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نماز، صبر اور شکر کی تاکید کرتا ہے۔ نماز مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، صبر ایمان کی بنیاد ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ روحانی اسلوب کا نمونہ بھی یہاں موجود ہے اور عملی زندگی کے لیے ایک نظام تربیت بھی ہے۔ پارہ کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھا اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مرتے دم تک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نسلوں کی دینی تربیت کا درس بھی یہاں موجود ہے اور ایک صالح معاشرے کی بنیاد